السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہا ہوں جس کا تعلق ذرا سا بھی موجودہ حالات سے نہیں ہے۔ یہ سٹوری ہے چاچے بشیرے اور اس کے 5 بیٹوں کے بارے میں۔ یہ سارے کردار فرضی ہیں، اگر کسی صورت کسی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ چلیں چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ چاچے بشیرے کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہوتے ہیں۔ گاؤں کے چودھری صاحب اس نیت سے ان کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے آتے ہیں کہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، اچھا خاصا جہیز مل جائے گا۔ جب وہ چودھری صاحب کے پاس رشتہ مانگنے آتے ہیں، چاچا بشیرہ اپنے بیٹوں کا تعارف کچھ اس طرح سے کراتے ہیں۔ یہ ہے میرا سب سے بڑا بیٹا ناجا، اس کے ہوٹلز ہیں، مختلف شہروں میں ہوٹلوں کی چین ہے۔ یہ ہے اس سے چھوٹا بیٹا پھجا، اس کے لکڑی کے کاروبار ہیں، پورے شہر میں اس کا لکڑی کے حوالے سے کافی نام ہے۔ یہ ہے اس سے چھوٹا بیٹا جیرا، اس کے حکمت کے کاروبار ہیں، مختلف شہروں میں یہ حکمت کرتا ہے اور حکمت کی وجہ سے یہ جانا جاتا ہے۔ یہ ہے اس سے چھوٹا بیٹا شبیرہ، یہ انجینئر ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی گھر بیٹھنے کی، جس وجہ سے یہ اکثر گھر سے باہر رہتا ہے۔ یہ ہے سب سے چھوٹا بیٹا کاجا، اس کا اسلحے کا کاروبار ہے اور اسے بھی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی۔ چودھری صاحب یہ سن کے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کا رشتہ چاچے بشیرے کے گھر کر دیتے ہیں۔ شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد جب وہ محدود سا جہیز دیتے ہیں تو چودھری صاحب کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ چودھری صاحب تحقیقات کرواتے ہیں۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس بیٹے کا ہوٹل کا کاروبار ہے وہ بیٹا اصل میں نان ٹکی بسوں کے اڈوں پہ بیچتا ہے، اور جس بیٹے کا چاچے بشیرے نے بتایا تھا کہ لکڑی کا کاروبار ہے وہ بیٹا بسوں میں مسواکیں بیچتا ہے، اور جس بیٹے کا بتایا تھا کہ وہ حکمت کا کام کرتا ہے اور مختلف شہروں میں اس کے حکمت کے کاروبار ہیں، تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیٹا بسوں میں پھکیاں بیچتا ہے۔ جس بیٹے کا وہ بتاتے ہیں انجینئر ہے، وہ بیٹا باہر گلیوں میں کی ٹوٹیاں تبدیل کرتا ہے اور پارٹ ٹائم ٹائروں کو پنچر بھی لگاتا ہے۔ آخر میں جس بیٹے کا انہوں نے بتایا تھا اسلحے کا کاروبار ہے، اصل میں وہ شادی بیاہ پہ آتش بازی کا سامان بیچتا ہے۔ اس طرح چودھری صاحب نے چاچے بشیرے کی بات پہ بغیر تحقیق کے یقین کر لیا۔ اسی طرح ہم نے عمران خان کی بات پہ بغیر تحقیق یقین کر لیا۔ الیکشن سے پہلے جیسے عمران خان صاحب دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میری ٹیم بہت قابل ہے، اسد عمر کو وہ ارستو کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے حکومت بنائی اور اپنی بیسٹ ٹیم میدان میں اتاری۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، بیسٹ ٹیم نے ادویات میں کرپشن کی، پیٹرولیم مصنوعات میں کرپشن کی، اور بھی بہت چیزوں میں انہوں نے کرپشن کی، اور وہ ان کی بیسٹ معیشت ٹھیک کرنے کی بجائے خان صاحب نے اس قوم کو بھنگ کے فوائد بتائے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری باتوں پہ توجہ دی گئی۔ 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے گئے۔ ہر وزیر خزانہ کی اپنی ترجیحات تھی۔ خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کے برعکس خان صاحب اپنی حکومت شروع ہونے کے فوراً بعد IMF کے پاس گئے اور معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ سب سے گزارش ہے کہ آئندہ کسی کے دعووں میں نہ آئیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، پہلے تحقیق کر لیں، ورنہ آپ کا بھی حساب چودھری صاحب کی طرح ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بہت شکریہ۔